میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید کا 18واں پارہ ہے، سورۃ المؤمنون کی چند آیات مقدسہ تساں احباب کے سامنے تلاوت کی۔ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ تحقیق پکی تھکی گل ہے کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ اگے اللہ پاک نے مومنہ دی جڑے کامیاب نے انہاں دیاں کچھ نشانیاں، کچھ صفتاں بیان فرمائی۔ دنیا کے اندر جتنیاں بھی چیزاں نے انہاں نو تین حصیاں دے اندر تقسیم کیتا جاندا ہے۔ ایک نو جمادات کیا جاندا ہے، نباتات کیا جاندا ہے، حیوانات کیا جاندا ہے۔ جمادات تو مراد وہ چیزاں نے جو بے جان نے، جس طریقے نال پتھر نے، پہاڑ وغیرہ۔ اور نباتات تو مراد وہ چیزاں نے جڑیاں زمین دے اندر اگدیاں نے، پٹھے وغیرہ، گندم ہے، چاول ہے، درخت وغیرہ، یہ نباتات ہیں۔ تیسری چیز ہے حیوانات، کہ جنہ دے اندر اللہ نے کوئی شعور سمجھ رکھی۔ پھر حیوانات کیا بھی دو قسمہ نے، کچھ حیوانات جاندار چیزاں، کچھ وہ نے جنہاں نو ذی عقل والے کیا جاندہ ہے، کہ وہ اپنی سمجھ، عقل، شعور، علم دی وجہ نال کام کرتے ہیں، وہ انسان نے۔ کچھ حیوانات جاندار ہو نے جو غیر ذی عقل نے، اپنی ضرورت کی چیز نو تے وہ سمجھتے ہیں، مگر کمال عقل، کمال علم، کمال شعور نہ کول حاصل نہیں ہوتا۔ جس طرح جانور نے، گائیاں نے، مجھاں نے، دوسری چیزاں۔ ان تمام مخلوقات وچ رب ذوالجلال والاکرام نے جو کامل عقل، شعور، علم اور سمجھ والی مخلوق بنائی ہے وہ انسان ہے۔ پھر انہی انسانہ دی اندر اللہ نے خلافت دا نظام چلایا، نبوت دا نظام چلایا۔ انسانہ دی رشد و ہدایت واسطے اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام نو بھیجیا۔ وہ رشد و ہدایت دا، کامیابی دا، کامرانی دا، ہدایت دا پیغام لے کے دنیا تے تشریف لے آئے۔ اگر دنیا سے نظر دوڑائی جائے تو اکثر لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اسی کامیاب ہیں۔ صدر ہے وہ اپنی صدارت کو کامیابی سمجھتے، وزیر ہے وہ اپنی وزارت کو کامیابی سمجھتا ہے، کوئی سردار ہے تو سرداری کو کامیابی سمجھتا ہے، کوئی جمال والا ہے، کمال والا ہے، حسن والا ہے، وہ اپنے جمال کمال کو کامیابی سمجھتا ہے، کوئی بنگلے والا ہے، کوٹھی والا ہے، زمین والا ہے، وہ اس کو کامیابی سمجھتا ہے۔ کسی نے کوئی پارٹی بنا لی ہے، کوئی چار جیو دے دوالے کٹھے ہو گئے نے، وہ انہوں کامیابی سمجھتا ہے۔
مگر یہ سارے انسانی ضابطے نے، یہ سارے انسانی سوچ و فکر دا نتیجہ ہے۔ آئیے اسی قرآن مجید تو رہنمائی حاصل کرتے ہیں، کیا یہ دعویٰ کرنے والے لوگ کامیاب نے یا کوئی اور لوگ نے جڑے کامیاب ہیں؟ تو قرآن مجید ساری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب نے، مومن کامران نے۔ افلا فلاح کہندے نے کہ اپنے مقصد نو حاصل کر لینا، مقصد دے حاصل کرن دے اندر کامیاب ہو جانا۔ اور فلاح اصل دے اندر کیا جاتا ہے کہ ایسی سعادتاں انسان نو حاصل ہو جانیاں جڑیاں دنیا اور آخرت دیاں ہوں، یعنی دنیا اور آخرت دیاں ساریاں کامیابیاں مل جانیاں، انہوں کیا جاندہ ہے فلاح، کامیابی اور کامرانی۔ اس نو اللہ پاک نے فرمایا کہ مومن جڑے نے وہ کامیاب اور کامران ہو گئے۔ قرآن مجید دے پہلے سپارے دے اندر ہی اللہ جل شانہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، کہ اے لوگ اللہ والوں ہدایت دے نے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ہوئی لوگ کامیاب نے۔ یہ نتیجہ اللہ نے بیان کیتا، اور اس نتیجے تو پہلے اللہ نے نشانیاں بیان کیتی ہیں کہ ہدایت تے کیڑے لوگ نے، کامیاب کیڑے لوگ نے، انہاں دیاں نشانیاں، انہاں دیاں صفتاں کی نے۔ اللہ نے فرمایا یؤمنون بالغیب، جڑے غیب تے ایمان رکھتے ہیں، اللہ نو نہیں ویکھیا مگر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ حضور نے دسیا او دی الوہیت نو مننا، او دی کبریائی نو مننا، او دے نال کسی ذات نو شریک نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ دی قدرت نو تسلیم کرنا، یہ ایمان ہے۔ دوسری نشانی اللہ پاک نے کی بیان فرمائی کہ نماز نو قائم کر دینے، صدقہ خیرات کر دینے، جو رب نے انہاں نو رزق دیتا ہے او دے وچوں اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دینے۔ قرآن اور قرآن تو پہلیاں جڑیاں کتاباں نے انہاں اتے ایمان رکھ دینے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت نو یقینی من دینے۔ یہ صفتاں بیان کر کے اللہ نے کی فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہوئی لوگ اپنے رب والوں ہدایت نے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ ہوئی لوگ کامیاب اور کامران نے۔ فلاح کامیابی کی ہے فائزون بالجنہ والباقون فیہا، کہ جنت دے حاصل کرن دے اندر کامیاب اور او دی اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا، یہ فلاح اور کامیابی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مومن کامیاب نے۔ مومن کی ہے ایمان دا معنی ہوندا ہے امن دینا، کسی تے اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، کسی تے اعتماد کر کے او دی گل نو تسلیم کرنا، من لینا، یہ ایمان ہے۔ شرعی نقطہ نظر دی اندر ایمان کی ہے کہ جو کچھ اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی طرفوں لے کے آئے، اس دی تصدیق کرنا، انہوں مننا، وہ تفصیلی لے کے آئے تا بھی مننا، اجمالی لے کے آئے تا بھی مننا، مطلب ہے کہ اس گل دی وضاحت ہے تا بھی انہوں مننا، اس گل دی وضاحت کوئی نہیں، ساڑی سمجھ نہیں آندی، لیکن پھر بھی اس نے مننا، انہوں کیا جاندہ ہے ایمان۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب، مومن کامیاب۔ بندے کو دولت ہے، بڑی دولت ہے، مگر ایمان نہیں تو یہ کامیاب نہیں۔ بڑا خوبصورت ہے، بڑا جمیل ہے، بڑا سونا ہے، مگر ایمان تو خالی ہے، اللہ دے دربار چ کامیاب نہیں۔ بڑی زمین ہے، بڑی جائیداد ہے، بڑے باغات کا مالک ہے، مگر ایمان تو خالی ہے، کامیاب نہیں۔ سونے چاندی دے بڑے بڑے انبار نے،
ایمان تو خالی ہے کامیاب نہیں. بڑے تاج و تخت کا مالک ہے, بڑی حکومت ہے, بڑی بادشاہت ہے, مگر ایمان تو خالی ہے کامیاب نہیں. قارون ہے, خزانے دی کنجیاں اٹھاں تے لدیاں جان دیاں, خادم نوکر چاکر, مگر ناکام ہے, ایمان موجود نہیں. فرعون بڑی بادشاہت ہے, بڑی دولت ہے, بڑا دبدبا ہے, مگر ناکام ہے کیونکہ ایمان تو خالی ہے. رستم میں بڑی طاقت ہے, بڑا پہلوان ہے, مگر طاقت کی وجہ نال کامیاب نہیں, یہ ناکام ہے کیونکہ یہ اندر ایمان موجود نہیں. اور بلال نے سونے بھی نہیں, سید بھی نہیں, آزاد بھی نہیں, بلکہ غلام نے, مگر ایمان نال اندروں باہروں پرے ہوئے نے رب دے دربار دی کامیاب. قد افلح المؤمنون. اللہ فرماندے نے دنیا دے ضابطے, دنیا دا تاج, دنیا دا تخت, دنیا دی حکومت, یہ کامیابی نہیں. او دے کول کچھ بھی نہیں, مال بھی نہیں, دولت بھی نہیں, حسن بھی نہیں, آزادی بھی نہیں, مگر او دے دل دے اندر ایمان ہے. اللہ دے دربار دے اندر وہ کامیاب ہے, وہ کامران ہے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ مومن کامیاب نے, مومن کامران نے. رب ذوالجلال والاکرام نے ایک اور مقام دے اندر سورہ بقرہ دے اندر ہی دونوں چیزاں نو بیان فرمایا. اللہ پاک فرماندے نے بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئۃہ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اللہ فرماندے نے جنہیں برائیاں کمائیاں اور برائیاں نے انہوں چاروں چفیریوں گھیر لیا, فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, او جہنم والا ہے, ہم فیہا خالدون, او دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یا اللہ پھر کامیاب کون ہے؟ فرمایا والذین آمنوا, جنہیں ایمان قبول کیتا, وعملوا الصالحات, چنگے عمل کیتے, اولئک اصحاب الجنہ, اے ہوئی جنت والے نے, ہم فیہا خالدون. اللہ فرماندے نے جنت دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گے. اللہ جل شانہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جیڑے لوگ ایمان لے آن, چنگے عمل کرن, اولئک اصحاب الجنہ, جنت والے ہم دی تلاش ہے. اللہ فرماندے نے اے جنتی نے جنہاں دے اندر ایمان موجود ہے, جیڑے ایمان تے صرف تکیہ کر کے نہیں بندے, وعاملوا الصالحات, چنگے عمل بھی کر دینے, نماز دا وقت نماز پڑھ دینے, زکاة آن دیئے تے زکاة ادا کر دینے, روزیاں دا مہینہ ہے روزے رکھ دینے, حج آ گیا حج کر دینے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, چنگے عمل کیتے, اولئک اصحاب الجنہ, اے ہوئی جنت والے نے, ہم فیہا خالدون, جنت دی اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گے. اللہ جل شانہ نے قرآن مجید دی اندر ایک اور مقام تے ایمان والیاں دی صفتاں نو بیان فرمایا ہے. دونوں رخ رب ذوالجلال والاکرام نے سامنے رکھے نے. ایمان والے دی صفت کیے تے بغیر ایمان والے دی صفت کیے. اللہ جل شانہ فرماندے نے کہ ایمان والے نے
کہ جڑے ایمان قبول کر دینے چنگے عمل کر دینے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ سورۃ تغابن وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا جنہیں ایمان لے آمدہ اللہ دی ذات ہوتے اور چنگے عمل کیتے یکفر عنہ سیئات اللہ دیاں غلطیاں نو معاف کر دیندہ ہے گناہاں نو معاف کر دیندہ ہے وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي اللہ انہوں اپنی اس جنت دی اندر داخل کر دے جدے تھلے نیرہ چل رہی ہمدیاں نے خالدین فیہا ابدا او دی اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اللہ ایمان لے آمدائے چنگے عمل کیتے نے جنت عطا کرے گا ہمیشہ ہمیشہ دی انہوں کی کیا جمدہ ہے فرمایا ذالک الفوز العظیم اے لوگو سب تو بڑی کامیابی تے کامرانی ایوے ایمان قبول کرنا چنگے عمل کرنا او دے ہوتے جنت دا مل جانا ذالک الفوز العظیم یہ سب تو بڑی کامیابی ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اللہ فرماندے نے جنہیں کفر کیتا جنہیں انکار کیتا میری آیتاں دا اولئک اصحاب النار او جہنم والے نے خالدین فیہا او دے اندر ہمیشہ رہیں گے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ سب تو برا ٹھکانہ میں رب نے انہاں واسطے تیار کر کے رکھیا ہے اسی واسطے اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون مومن کامیاب نے اگر قرآن مجید دے اندر ویکھیا جائے اللہ نے مختلف عملوں دا ذکر کیتا ہے انہاں عملوں نو ذکر کرن تو بعد انہاں دا نتیجہ بیان کیتا ہے مثال دے طور تے سورہ بقرہ 199 آیت دے اندر اللہ فرماندا ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اللہ کو ڈرو کامیاب ہو جاؤ گے اللہ کو ڈرو کامیاب ہو جاؤ گے سورہ آل عمران 104 نمبر آیت کے اندر اللہ فرماندا ہے تواڈے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے یدعون الی الخیر جیڑی لوکاں نو خیر ول بلائے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ جیڑا نیکی دا حکم دوے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ برائی تو روکے اے اللہ ایسی جماعت جیڑی خیر ول بلند دیئے نیکی دا حکم دن دیئے برائیاں تو روک دیئے ایک کی جماعت ہے انہوں کی فائدہ ہوئے گا فرمایا اولائکا ہم المفلحون اے ہوئی کامیاب نے اللہ پاک نے سورہ آل عمران 180 نمبر آیت اندر فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا الربا او ایمان والے ہو بڑھا چڑھا کے سود نہ کھاؤ یا اللہ میں سود نہیں کھامدا میں ایمان والا سود نہیں کھامدا تیرا حکم مننے آئے اللہ فرماندے نے واتقوا اللہ اللہ کو ڈرو یا اللہ میں ڈر گیا کی ملے گا فرمایا لعلکم تفلحون میں رب کامیابی عطا کر دواں گا سورہ آل عمران 200 نمبر آیت اندر اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا او ایمان والے ہو صبر کرو وصابروا اور ایک دوجے نو صبر دی تلقین کرو ورابطوا اور اپنی سرحداں دی حفاظت کرو واتقوا اللہ اللہ کو ڈرو اللہ میں صبر بھی کراں
میں صبر دی تلقین بھی کراں، میں اسلامی سرحد بارڈر دی حفاظت بھی کراں، تیرے کولوں ڈراں کی ملے گا؟ فرمایا لعلکم تفلحون، میں رب کامیابی اور کامرانی عطا کراں گا۔ سورہ مائدہ 35 نمبر آیت اللہ فرماندے نے وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اللہ دی راہ دی اندر۔ یا اللہ جہاد تیری راہ دی اندر کراں کی ملے گا؟ فرمایا لعلکم تفلحون، کامیابی عطا کر دواں گا۔ 90 نمبر آیت سورۃ مائدہ دی اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والےو، انما الخمر، اے جڑی شراب، والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے شراب بھی، اے جوا بھی، اور اے جڑے جوئے دے تیر نے اے بھی، اے جڑے بت نے اے بھی، رجسن سب نپاک نے، شیطانی عمل فاجتنبوہ، اے دے کولوں بچو۔ یا اللہ میں بچدا کی ملے گا؟ فرمایا لعلکم تفلحون، کامیابی اور کامرانی عطا کر دواں گا۔ رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اور مقام تے بھی مومنین نو دسیا قد افلح المؤمنون۔ میں رب نے ایویں اعلان نہیں کیتا کہ مومن کامیاب نے، بلکہ رب نے عملاں دا ذکر کر کے دسیا انہاں عملاں والے مومن کامیاب نے۔ اللہ فرماندے نے فذکروا اللہ، فذکروا آلاء اللہ، اللہ دیاں نعمتاں نو یاد کرو، لعلکم تفلحون، کامیاب تے کامران ہو جاؤ گے۔ اللہ نے رزق دیتا ہے، انہوں کھاؤ اللہ کا نام لے کے، بسم اللہ پڑھو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو تسی چاہندے ہو تواڈے رزق دے اندر برکت ہوئے، جو تسی چاہندے ہو تواڈے گھر دے اندروں فقر و فاقہ ختم ہو جائے، نبی کریم نے فرمایا پھر کھانے تو پہلے ہاتھ دھو لیا کرو، اللہ دا نام لے لیا کرو، اور کھانے تو بعد بھی ہاتھ دھو لیا کرو، اللہ دا شکر ادا کریا کرو۔ اس وجہ نال اللہ رزق دی اندر بھی برکت دوے گا، فقر و فاقے نو بھی ختم کر دوے گا۔ بسم اللہ پڑھ کے کھا رہے ہو، اللہ دی نعمت نو یاد کیتا ہے، مولا دین والا تو ہے، میں تیرا نام لے کے کھا رہا، لعلکم تفلحون، اللہ نے فرمایا کامیاب تے کامران ہو جاؤ گے۔ سورہ نور 31 نمبر آیت اللہ فرماندے نے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سارے دے سارے اللہ دے دربار دی اندر توبہ کرو، ایوہ المؤمنون، اے ایمان والے ہو، یا اللہ سی رل کے معافی مانگ دیا، توبہ کر دیا تیرے کول، دسنا کی دوے گا؟ فرمایا لعلکم تفلحون، کامیاب کر دواں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان مصطفیٰ زندہ باد، شان مصطفیٰ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ اللہ پاک فرماندے نے کامیاب تے کامران کر دواں گا۔ اللہ پاک فرماندے نے جدوں میرا نبی توانوں بلائے فیصلے واسطے تے سمعنا و اطعنا، تے مومن کی کہندے نے اساں سن لیا سونیا تہاڈی گل نو، اساں مان لیا تہاڈی گل نو، جو نبی نے فیصلہ کیتا ہے اس نو تسلیم کر لیا، انہوں من لیا، نبی دے حکم دے ہوتے سر نو جھکا دیتا۔ اللہ فرماندے نے اولائکا ہم المفلحون، اے ہوئی لوگ کامیاب تے کامران نے۔ جدو رب دے نبی نے بلایا کسی کام واسطے تے اپنے کام سارے چھوڑ دیتے، نبی نے کوئی فیصلہ کر چھڑیا، اس فیصلے نو فوراً تسلیم کر لیا، سمعنا و اطعنا، یا رسول اللہ اسا سن لیا، اسا تہاڈی تابعداری فرما برداری کیتی، اسا فیصلے نو مان لیا۔ اللہ کی فرماندے نے اولائکا ہم المفلحون،
کامیاب ویکھنے جے تے اے لوگ جے کیونکہ انسان کے نو کہندے نے انسان دی اندر 5 حرف نے الف ہے نون ہے سین ہے پھر الف پھر نون ہے اگر غور کیتا جائے تو انسان کہندے انہوں نے الف انسان دا الف مراد اللہ دی عبادت کرن والا انسان دی نون ہے نبی دی اطاعت کرن والا انسان دی سین ہے سلامتی والا المسلم من سلم المسلمون کہ مسلمان ہوئیے کہ جدی زبان تو بھی مسلمان محفوظ ہوں جدے ہاتھ تو بھی مسلمان محفوظ ہوں تو سین سلامتی والا انسان دے اگے الف ہے کہ الف تو مراد امر بالمعروف کرن والا نیکی دا حکم کرن والا انسان دے آخر کے نون ہے نہیں عن المنکر برائی تو روکن تو انسان ہے ہی ہوئے کہ جدے اندر یہ 5 صفتہ موجود ہوں اللہ دی عبادت کرن والا رب نو منن والا نبی دی اطاعت اور تابعداری اور فرما برداری کرن والا سلامتی والا ہوئے نیکی دا حکم کرن والا ہے برائی کو روکن والا ہے اللہ فرماندے نے اولائکا ہم المفلحون کامیاب ویکھنے کی تو یہ ہوئی لوگ رب ذوالجلال والاکرام نے سورہ روم دی 38 نمبر آیت دے اندر فرمایا کہ مومنہ دی صفت نو بیان کی کہ مومنہ دی صفت کی ہے کہ جدو اللہ پاک انہوں نے گنجائش دیتا ہے اپنے مال وچوں حق والے نو حق دیندے فقیر مسکینہ نو یاد کر دے صدقہ خیرات کر دے یا اللہ ہو سکتا ہے کہ وہ جڑے صدقہ خیرات کرتے ہیں مسکینہ نو دیندے نے حق والے نو حق دیندے نے ہو سکتا ہے دنیا نو کھان واسطے کرتے ہو فرمائے کہ دنیا تے پھر کچھ نہیں پھر ناکامی یا اللہ پھر کدے واسطے کرے فرمایا یریدون وجہ اللہ وہ مال خرچ کر دینے رب دی رضا واسطے یا اللہ مال خرچ کیتا تیری رضا واسطے مسکینہ نو دیتا تیری رضا واسطے غریباں نو دیتا تیری رضا واسطے کسی مسافر دی ضرورت نو پورا کیتا تیری رضا واسطے صدقہ کیتا تیری رضا واسطے خیرات کیتی تیری رضا واسطے یا اللہ منو ملے گا کی فرمایا اولائکا ہم المفلحون یہ ہوئی کامیاب اور کامیابی اور کامرانی عطا کر داں گا سورہ مجادلہ 22 نمبر آیت اللہ فرماندے نے مومن دی شان ہے کہ مومن کدی بھی رب دے دشمناں نال یاری نہیں لاندا پاویں او دا پیو ہی کیوں نہ ہوئے پاویں او دا پتر ہی کیوں نہ ہوئے پاویں او دا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوئے کیونکہ ایمان والا ہوندا ہی ہوئے اولائکا کتب فی قلوبہم الایمان کہ دل دے اندر ایمان دی پختگی موجود ہے پاویں او دا باپ ہے اللہ رسول دا دشمن ہے یاری نہیں لائے گا پاویں او دا بیٹا ہے اللہ اور دے رسول دا دشمن ہے یاری نہیں ہوئے گی پاویں او دا قریبی رشتہ دار ہے اللہ اور دے رسول دا دشمن ہے اللہ فرماندے او دے نال یاری نہیں ہوئے گی یا اللہ اتنے سارے تیری رضا کے تیری محبت دے اندر چھڑ دیتے نے اللہ فرماندے نے اولائکا حزب اللہ اے ہوئی میری جماعت اے نہ تے میں راضیاں اے ہوئی میری جماعت الا ان حزب اللہ ہم المفلحون اللہ فرماندہ ہے میری جماعت کامیابی اور کامرانی والی ہے اللہ پاک سورہ حشر کے اندر فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے دل دی کنجوسی تو بچ گیا رب نے مال دیتا ہے او دے وچوں خرچ کردا ہے کنجوسی نہیں کردا اللہ فرماندے نے فاولائکا ہم المفلحون یہ ہوئی کامیاب ہے سورہ جمعہ 10 نمبر آیت ہے اللہ پاک فرماندے نے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ اے ایمان والے ہو جدو جمعے دی نماز پڑھ لیندے ہو پھر زمین دے اندر پھرو اللہ دے فضل نو رزق نو تلاش کرو یا اللہ رزق تلاش کردا پھر
فرمایا وَاذْكُرُ اللَّهَ کثیرا، رزق ویکھ کے منو نہ بھول جائیں، جمعہ پڑھ کے منو نہ بھول جائیں، بلکہ ٹردیاں پھردیاں منو یاد کریں، جدو دکان تے بیٹھے ہیں پیسے آن دے نے گاہک آن دے منو نہ بھولیں، وَاذْكُرُ اللَّهَ کثیرا، منو زیادہ یاد کریں۔ اللہ منو کی ملے گا؟ فرمایا لعلکم تفلحون، میں رب کامیابی اور کامرانی عطا کر دواں گا۔ سورۃ الاعلیٰ 14 نمبر آیت ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے قد افلح من تزکا، جنہیں اپنے اندر پاک کر لیا میں رب نے انہوں کامیابی عطا کر چھڑی۔ اسی واسطے اللہ فرماندے نے او لوگو تسی مال نو کامیابی سمجھ لے ہو، تسی تاج نو کامیابی سمجھ لے ہو، تسی جمال نو کامیابی سمجھ لے ہو، تسی خوبصورتی نو کامیابی سمجھ لے ہو، تسی دولت نو کامیابی سمجھ لے ہو، تسی مربیاں نو کامیابی سمجھ لے ہو، تسی زمیناں نو کامیابی سمجھ لے ہو، تسی کمالات نو کامیابی سمجھ لے ہو۔ یہ تواڈے ضابطے ہون گے، یہ تواڈے خیالات ہون گے۔ یا اللہ پھر کامیاب کون ہے؟ فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہوئے جڑا ایمان والا ہوئے گا، جدے اندر ایمان موجود ہوئے گا میں رب انہوں کامیابی اور کامرانی عطا کرا۔ پھر اللہ نے صرف یہ نہیں آکھے کہ مومن کامیاب ہو گئے چلو چھٹی ہو گئی، اللہ نے وچ نال دسیا مومن ہوندا کیڑا ہے، او دیاں صفتاں کیڑیاں نے؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جیڑا اپنی نماز کے اندر خشوع کرنے والا ہے، ہاتھ بننے رب دے دربار سے تے دکان دا حساب کرنا والا نہ ہوئے، بلکہ ہاتھ بننے نے تے پھر او دا دل بھی رب وال بجیا ہوئے، او دے خیالات بھی رب وال بجے ہوں، یہ خشوع ہوندا ہے۔ سب طرفوں کٹ کے ہٹ کے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ فرمایا اے جڑے اپنی نماز دے اندر خشوع کرنے والے نے، ایک صفت ہے۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، فرمایا فضول گلاں تو بچن والے، فضول محفلاں تو اپنے آپ کو بچان والے، جھوٹیاں گلاں، جھوٹیاں محفلاں، گپاں شپاں، ساری رات سیاست کھیڑتا رہا، گپاں دے اندر رات گزار چھڑی، یہ نہیں، بلکہ وہ مومن کامیاب ہے جو ان ساری فضولیات تو اجتناب کرتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیندہ ہے۔ والذین ہم للزکاة فاعلون، اور زکاة جدو آ جاندی ہے مال دیتے تے پھر زکاة بھی ادا کرتا ہے، پھر ڈنڈی نہیں مارتا۔ وہ دے کل اتنا مال موجود ہے، 7.5 تولے سونا موجود ہے، اسی طرح 52 تولے چاندی موجود ہے، تو او دے وچوں اپنی زکاة عطا کرتا ہے۔ یا او دے کل 1 تولہ سونا ہے لیکن او دے کل پیسے موجود نے جو چاندی دے نصاب دے برابر ہو جاندے نے، تو او دے تے زکاة لاگو ہو جاندی، تو وہ زکاة ادا کرے گا، لیکن زکاة واسطے شرط وے کہ جنوں دو انہوں مالک بنا چھڑو۔ اے پیسے نے پرا، لیکن ایک شرط اے بھی ہے کہ جنوں زکاة دو انہوں دسن دی لوڑ کوئی نہیں کہ زکاة دے پیسے نے، بلکہ او دی بھی عزت نو رکھو اور انہوں کو یار اے پیسے نے کوئی تیری ضرورت ہے نا گھر چ انہوں پوری کرنا، او دی عزت بھی رہ گئی، او دی ضرورت بھی پوری ہو گئی، تو آدھی زکاة بھی ادا۔ پہلی چیز زکاة دین دیا نیت کرنی ہے، بندے نے نیت کا دی ہے دل دے ارادے دینا کہ اللہ میں اپنے مال تو زکاة کر دی یہ تیری راج دین دے۔ دوسری چیز جنہوں زکاة دو انہوں مالک بنا دو کہ اے پیسے دا تو مالک ہے تیرے اختیار دے اندر۔ ایک بندہ کہتا ہے ویکھو جی میں ایک بندے نو عمرہ کرانا چاہتا زکاة دے پیسے دا، تو ہو جائے گا، ہن پیسے زکاة دے لے عمرہ تو ہو جاتا، لیکن شرط کی یہ دے اندر وہ کہتا ہے کہ سارا خرچہ میرے ہاتھ چ رہنا،
ٹکٹ بھی میرے کو، سارا خرچہ اتوں کا میرے کو رہنا ہے، یہ ہاتھ میں کچھ نہیں دینا، کہ زکات ادا نہیں ہوئی۔ ہاں اگر انہیں ٹکٹ لے کے خرید کے اس بندے نو دے چڑی تو ٹکٹ تک دی زکات ادا ہو جائے گی، کیونکہ ٹکٹ دا مالک ہو گیا، انہیں پیسے دی زکات ادا ہو جائے گی۔ جڑے باقی پیسے نے جدوں تک انہوں مالک نہیں بنائے گا اس ویلے تک ادا نہیں ہوئے گا۔ تو جدوں کسی نو زکات دو تو دسنا ضروری نہیں پر مالک بنانا ضروری ہے کہ جناب تسی اپنی ضرورت ہے جتھے مرضی خرچ کر لو، پابند کرنا ضروری نہیں کہ تم اتھے ہی خرچ کرنا ہے۔ جدوں مالک بن گیا ہے تو مالک مرضی والا ہے، وہ جتھے ضرورت سمجھدا ہے اس نو ادا کر لوے، استعمال کر لوے، وہ مالک مرضی والا۔ اللہ نے فرمایا اے مومن کامیاب ہے جڑا زکات بھی دیندا ہے۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرتے ہیں، غلط استعمال نہیں کرتے۔ ہاں بیوی ہے یا لونڈی ہے، لونڈی کی ہوندی سی کہ پرانے دور دے اندر جدو جنگاں ہوندیاں تو جو عورتاں کافراں دیاں گرفتار ہوندیاں، کیونکہ شروع تو سسٹم میں چلدا پیا سی، ان عورتاں نو جڑے مجاہدین لڑدے سن انہاں دے درمیان تقسیم کر چھڑیا جاندا۔ یہ تقسیم ہی سب کچھ ہوندی سی، وہ دے نال نکاح کرنا کوئی ضروری نہیں سی ہوندا، بس یہ تقسیم ہو گئی یہی سب کچھ۔ ہن او دا مالک ہے، ان نال وہ ہم بستری کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں۔ اس تو اولاد پیدا کرنا چاہتا ہے مرضی ہوتی، نہیں کرنا چاہتا مرضی ہوتی، اس نو رکھنا چاہتا ہے مرضی ہوتی، انہوں اگے کسی نو بیچنا چاہتا ہے مرضی ہوتی ہے۔ یہ لونڈی ہوتی سی۔ تو دو جگہ بیوی ہے اپنی خواہش نو پورا کر سکتا ہے، لونڈی ہے کیونکہ ان تے دور کوئی نہیں تو وہ خواہش نو پورا، لونڈی والا کام تے مک گیا، تو بس بیوی والا کم ہے تو شادیاں بد کر لے گا، یہ تو ہو سکتا ہے 4 شادیاں کر لیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی حفاظت کرنے والا، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہی مومن کامیاب ہے کہ جدے کو امانت رکھی گئی ہوئے، کسی بندے نے کوئی چیز رکھ چھڑی، مثال دے طور پہ میرے کو موٹر سائیکل ہے تو میں کسی نو کہا کہ یار موٹر سائیکل امانتاً اپنے گھر رکھ لیں، ان جدے کو امانت رکھی گئی ہے موٹر سائیکل استعمال نہیں کر سکتا۔ کسی کو مجھ رکھی گئی امانت ہے، مجھ دا دودھ استعمال نہیں کر سکتا۔ کسی کو مکان تو سب امانتاً رکھے ہے، وہ مکان استعمال نہیں کر سکتا۔ جڑی چیز امانت ہے انہوں تسی اپنی ذاتی استعمال چ نہیں لیا سکتے، وہ امانت رہے گی، جس طرح ہے اس طرح جس طرح ہے۔ اللہ نے فرمایا مومن وہ کامیاب ہے کہ وہ دے کول جیڑی امانت ہوئے انہوں پورا کر دوے، جس طرح کسی نے دیتی ہے اسی طرح اس نے پورا کر دوے، دے دوے، پیسے نے دے دوے، مکر نہ جاوے، انکار نہ کر چھڑے میں تے کوئی نہیں لئی، تو کدو دیتی سی، کوئی گواہ دے، فلاں کر، یہ کر، ایسا نہیں۔ وعہدہم راعون، اللہ فرماتے ہیں جی اگر کسی نال معاہدہ کرتا نا، وعدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے تو پھر مکردہ نہیں انہوں پورا کرتا۔ مومن کی صفت ہے مکرنا نہیں، پھر جس طرح مرضی ہے، تنگ ہے، پریشان ہے، جو بھی ہے، اپنے معاہدے نو، اس عہد نو پورا کرتا ہے۔ جدو یہ ساری صفتاں والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اور اپنی نمازہ دی حفاظت کرنے والا ہے۔ نماز دی حفاظت کی ہے کہ نماز دا جدو وقت ہو جائے اس کو ادا کرنا، اور یہ اللہ دا ایک خصوصی تحفہ ہے مومنین واسطے، ایمان والیاں واسطے۔ اللہ اپنے بندے دے سجدے تے بڑا خوش ہوتا ہے، سبحان ربی اللہ، سبحان بھی تو ہے، رب بھی تو ہے، تے اعلیٰ بھی تو ہے۔ کتنی بڑی عاجزی دے لفظ انسان ادا کرتا ہے، رکوع چ اپنے آپ نے جھکا کے کی کہتا ہے سبحان ربی اللہ، عظمت بھی تیری، رب بھی تو، پاک بھی تو، کھڑا ہوندے اعلان کرتا ہے اللہ اکبر۔ اللہ میں پاوے دنیا نے منو پیر کہن، منو علامہ کہن، منو مفتی کہن، منو شیخ الحدیث کہن، منو امام کہن، مگر اللہ اکبر ربا بڑا ہے میں تے صرف تو ہی۔ اللہ اکبر، بڑائی تیری، کبریائی تیری، تنو بڑا سمجھتا۔ اسی بات تے تیرے سامنے مجرم بن کے کھلوتا، اسی بات تے تیرے سامنے اپنی گردن چکا چھڑی،
اسی واسطے تے میں اپنی پشانی تیرے دربار دے اندر زمین تے رکھ چھڑی. کیوں؟ سبحان ربی الاعلی، بڑا بھی تو ہے تے عظمت والا بھی تو ہے. تو ایمان والا کامیاب کیڑا جڑا نمازاں دی پابندی کرنا والا، انہاں دی حفاظت کرنا. تو کنا ایک وقت ہوندا ہے، تھوڑے جے وقت دے اندر نماز ادا ہو جاتی ہے، تھوڑے جے وقت دے اندر. پتر نے آکھیا نا ابے نوں کہ ابا نماز پڑھ لیے. ابا کہتا پتر جمعے تے جمعے بڑی ہوندی ہے. انہیں ابا جی دفتر کیوں جاندا ہے؟ روز ہی تو دفتر ٹری جاندا ہے. آکھن لگا ابا کہنے لگا پتر میں دفتر جاواں گا تے پیسے دین گے، جے نہ جاواں گا تے مینوں کڈ دین گے. میں کہ ابا جی پھر رب بھی کتنا عجیب ہے، جمعے جمعے جانا ہے تو پورے دن جنہیں غیر حاضر ہوتا ہے رب تینوں پھر بھی نہیں کڈدا. جمعے جمعے تیری حاضری نو پھر بھی قبول کر لینا ہے، تینوں نہیں کڈدا. لیکن دفتر والے جنہ تے تینوں اعتماد ہے کہ جاواں گا تے کمائی ہونی ہے، پیسے ملنے نے، اتنے غیر حاضری تو برداشت نہیں کرتا تے رب دے گھر دی غیر حاضری برداشت کر لینا. تو بات سمجھنے دی. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازاں دی پابندی کرتے ہیں. اللہ نے شروع میں فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب نے. اور نتیجہ کی فرمایا اولئک هم الوارثون، اے وارث نے. یا اللہ کوٹھی بنگلے دے وارث نے؟ فرمایا نہیں، الذین یرثون الفردوس، میری جنت فردوس دے وارث نے. وارث تو مراد مالک نے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی ہمیں جنت کا سوال نہ کریا کرو رب کو، جب منگنی دے تے جنت فردوس منگیا جڑی اعلیٰ ترین جنت ہے. جے رب کو منگنی ہے تو بڑی چیز منگو، جنت فردوس دا سوال کریا کرو. اللہ نے فرمایا میں انہاں نوں جنہاں دی اندر یہ صفتاں ہون گیاں انہاں نوں وارث تے مالک بنا چھڑیا جنت فردوس دا. ہم فیہا خالدون، اے جڑے کامیاب میرے مومن نے اے انہاں جنتاں دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. واخر دعوانا